ایک تخت جو یمن سے یروشلم 2249 کلومیٹر دور ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے تو سوچئے اسے وہاں لانے والے الفاظ کتنے طاقتور ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو تھا تو یقین مانیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین جادو بھی یہ نہیں کر پاتا، اور نہ ہی آج کی جدید ٹیکنالوجی میں یہ ممکن ہے۔ جب ہزاروں کلومیٹر دور ایک پیغام ایک کلک پر ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے، تخت پہنچنے کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سائنس یا جادو نہیں تھا، بلکہ دو الفاظ تھے، وہ الفاظ جو اس دنیا میں موجود ہر چیز سے بھاری ہیں اور طاقتور ہیں۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملا تو آپ علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن جانے سے پہلے اپنے تخت کو ایک ایسے کمرے میں ڈاک کر دیا جس کے آگے 7 کمرے تھے، اور اس تخت تک پہنچنے کے لیے 6 کمروں کو کھولنا پڑتا، جس کی چابیاں صرف ملکہ سبا کے پاس تھیں۔ لیکن پھر بھی جب ملکہ سبا یروشلم سے محض 4.5 کلومیٹر دور تھی تو آصف بن برکیہ نے وہ تخت سیکنڈ سے بھی کم وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر لیا، اور وہ بھی صرف 2 الفاظ پڑھ کر۔ آج ہم ان 2 لفظوں کی طاقت کے بارے میں جانیں گے، جن الفاظ کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اس شخص یعنی جسے کئی علماء آصف بن برکیہ کہتے ہیں، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ علم اصل میں اسم اعظم تھا، جو علم اللہ تعالیٰ نے طاقتور جنات کو بھی نہیں دیا تھا۔ اسم اعظم کو سادہ الفاظ سمجھنا ناممکن ہے، تاہم مثال سے اسم اعظم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جس طرح حسن کو کسی نے اپنے اصلی وجود میں آج تک نہیں دیکھا، اور نہ ہی عشق کو آج تک کسی نے دیکھا ہے، اسی طرح اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، نہ کہ بذات خود اللہ، اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کا نام اسم اعظم ہے۔ پہلے تشریح کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس دور میں آصف بن برکیہ کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسم اعظم ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا، کیونکہ آصف اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کو تھے، تو ان کو ایک علم دیا گیا تاکہ عوام میں ان کی داغ بٹھا دی جائے اور بعد میں کوئی اس پر اختلاف نہ کر سکے۔ یعنی شیعہ عقیدے کے نزدیک آصف بن برکیہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کے امام بنے، اور وہ ایک خاص علم رکھتے تھے، اور بعض کے نزدیک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس دور میں وہ آصف بن برکیہ کہلاتے تھے۔ اہل سنت اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اللہ کے ایک ایسے بندے تھے جن کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ ایک کامل ولی تھے۔ کئی علماء کا اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نام آصف بن برکیہ یہودیوں نے رکھا، جبکہ ان کا نام یہ نہیں تھا۔ اہل سنت کا ماننا ہے کہ جب آصف بن برکیہ ملکہ سبا کے تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اسم اعظم جس کے ساتھ حضرت آصف بن برکیہ نے تخت سبا اٹھانے کی دعا کی تھی وہ یا حیو یا قیوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کے مطابق ایک عالم دین کا قول ہے کہ وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا ہے اس کے ہر مردہ کام میں زندگی پڑ جائے گی، اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔ تو کیا اسم اعظم یہاں پر یا حیو یا قیوم ہی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اسم اعظم وہ حرف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کے بارے میں یقین دینا کہ یہی اسم اعظم ہے یہ درست نہیں۔ ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے،
سورہ بقرہ، سورہ ال عمران اور طٰہٰ۔ اور جب ہم نے ان تینوں صورتوں میں تلاش کیا تو وہ الحی القیوم ہے۔ اللہ کے 99 نام سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، جن کے ساتھ مل کر پورے 100 ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درجات بھی 100 ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت کے درجات 100 ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور اسماء الحسنیٰ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اسماء الحسنیٰ کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے اسم اعظم ہونے کی یہی دلیل بتائی جاتی ہے کہ باقی تمام نام اس نام کے تابع ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی نام سے پکارتا ہے تو اس میں اس شخص کا حصہ ہوتا ہے، مگر اس میں اللہ کے ساتھ پکارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ وحدانیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کلمہ یعنی اللہ کی طرف بلایا۔ جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دوسرے کلمات کو بھی سمجھ لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل ہو اللہ فرما کر اہل حقیقت کے لیے کلام ختم کیا، پھر خاص کے لیے عہد بڑھایا، پھر اولیاء کے لیے اتنا اور فرمایا اللہ الصمد، اور پھر عوام کی خاطر اسے پورا کیا۔ اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ اور اعلیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اسم اعظم حروف مقطعات میں سے ہے، اور جو شخص ان حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جانتا ہو تو وہ اسم اعظم سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقطعات ہی اسم اعظم ہے؟ بعض علماء کا قول ہے کہ اسم اعظم احد الصمد ہے، بعض نے کہا کہ ذوالجلال والاکرام ہے، اور بعض نے کہا کہ ربنا ہے۔ اسم اعظم کے سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے باخبر ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بلکہ وہ شخص اسم اعظم کے ذریعے اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کام انجام دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں میں سے کون سا نام اسم اعظم ہے، اس سلسلے میں واضح کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جسے قرآن میں حروف مقطعات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر کیوں آیا اور ان کا مطلب کیا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔